بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخبارات پڑھتے ہوئے آج میری نظر ایک خبر پہ پڑی۔ وہ خبر تھی رانا ثناءاللہ صاحب کی۔ رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے تھے جی کہ ایسے کوئی انتظامات کیے جا رہے ہیں کہ جس میں ججز کی شناخت نہ ہو سکے، ان کو خفیہ رکھا جائے گا اور گواہوں کو بھی خفیہ رکھا جائے گا۔ اور ایڈمٹ کر رہے ہیں رانا ثناءاللہ صاحب کہ جناب ججز جو ہیں وہ سزائیں دیتے ہوئے، شدت پسندوں کو سزائیں دیتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جناب ججز کی جو شناخت ہے اس کو خفیہ رکھا جائے، گواہوں کی شناخت کو خفیہ رکھا جائے، اور پھر کوئی فیصلے اچھے آ سکیں گے۔ The point is کہ اگر ججز بھی گھبراتے ہیں کہ جناب ان کو سزا دیتے ہوئے شدت پسندوں سے خوف زدہ ہوتے ہیں، تو پھر باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ لوگوں نے ہوپ سپن کی ہوتی ہے کہ جناب جو کچھ بھی کرے میڈیا والے کریں، اینکرز کریں یا میڈیا والے کریں یا جرنلسٹ کریں، اور وہ ان کی زبان بن جائیں without realizing کہ what tough times we have to face۔ جرنلسٹ کو بھی جو ٹف ٹائمز فیس کرنے پڑتے ہیں وہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اور خاص طور پہ آج کل کے دور میں اتنا ٹف ٹائم فیس کرنا پڑتا ہے، اور سچ بولنے کے لیے اتنا ٹف ٹائم فیس کرنا پڑتا ہے کہ لگ پتا جاتا ہے۔ حسن نثار صاحب کبھی خوف زدہ نہیں ہوئے، اسی طرح کئی لوگ ایسے ابھی تک موجود ہیں اس ملک میں کہ ان کی زبان لڑکھڑاتی نہیں ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے سچ بول رہے ہوتے ہیں۔ کیا کیا چیزیں ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں، کسی دن کوئی آ کے بیٹھے، کوئی ہماری بھی داستان سنے تو پھر اس کو پتا چلے کہ ہم کیا کیا چیزیں فیس کرتے ہیں، اور پھر سچ آپ لوگوں تک لے کے آتے ہیں۔ لیکن ذرا سی کوتاہی، ذرا سی غلطی اگر ہو جائے تو جو کریٹیسزم اور جو ہیٹ فیس کرنی پڑتی ہے ہمیں، وہ پھر بہت بے رحم ہو جاتے ہیں آپ لوگ۔ اینی ویز ہم سچ بولتے رہیں گے جی، آئینہ دکھاتے رہیں گے حکمرانوں کو، and especially to those people who are sitting in the corridors of power، کہ یہ جناب آپ کی اصل چہرہ ہے۔ حسن نثار صاحب سے گفتگو کرنا چاہوں گا۔ It's always a pleasure to have you on my show، حسن نثار صاحب۔ حسن نثار صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا کرم، سو فار سو گڈ۔ جو حالات ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں۔ ان حالات میں کوئی آدمی جتنا مطمئن ہو سکتا ہے وہ اتنا ہی ہے، باقی تو ٹینشن ہی ٹینشن ہے۔ اچھا، بڑی زبردست سٹیٹمنٹ ہے آج کے اخبار میں ہے، اور اس میں کہتے ہیں ملک بھر میں شدت پسندی کے ملزموں کے لیے سزائے موت پر عمل درآمد کا فیصلہ۔ جو فیصلہ کہ رک گیا تھا پہلے، اس پہ اب فیصلہ ہو گیا جناب کہ عمل درآمد کیا جائے گا۔ اور پنجاب حکومت نے شدت پسندی کے مقدمات کی سماعت کرنے والے ججز کی شناخت خفیہ رکھنے کی حکمت عملی تیار کر لی۔ گواہوں کے نام بھی ظاہر نہیں کیے جائیں گے، اور ججز کی شناخت خفیہ رکھنے کا فیصلہ اس لیے کیا گیا کیونکہ دھمکیوں کے باعث کوئی جج شدت پسند کو سزائے موت دینے کو تیار نہیں، اور کوئی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں۔ رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں جناب حسن نثار صاحب۔ سو اگر یہ حالت ہے جوڈیشری کی تو پھر باقی لوگ کدھر جائیں گے؟ دیکھیں رانا صاحب، یہ تو شناخت چھپانے کی بات ہو رہی ہے ججز کی یا گواہوں کی۔ 19 کروڑ کا ملک ہے، اس میں کس کس کی شناخت آپ، اور بنیادی طور پہ اس ملک کی شناخت ہی اغوا ہو چکی ہے۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی جو شناخت ہے اس کو ہائی جیک ہوئے کئی برس بیت گئے۔
اور یہ جس طرح کی سچویشن کا سامنا ہے، اس طرح کی سچویشن میں بہت ہی بریلینٹ اور بہت ہی ویژنری قسم کی لیڈرشپ درکار ہوتی ہے. انفارچونیٹلی اب بندہ کیا بات کرے. میں نیٹ پہ دیکھ رہا تھا کہ جی وہ پیسٹری چور چلے گئے، بیکری چور آ گئے. اچھا، اب جہاں کہیں کسی چرچل ٹائپ بندے کو ہونا چاہیے تھا، وہاں جس قسم کا مٹیریل بیٹھا ہے، جس قسم کی ان کی پریورٹیز ہیں، جس قسم کا ان کی گرومنگ ہے، یہ ٹریننگ ہے، یہ جو لیول ہے، یہ اتنے سینسٹیو اور اتنے بڑے پیمانے پہ اس طرح کی کمپلیکیشنز اور اس طرح کے چیلنجز کو تو فیس کرنے والا یہ مٹیریل ہے ہی نہیں ہے. تو اس میں اگر گواہوں اور ججز کا باقی تو یہ ہے کہ گواہ اور جج یہ بھی تو ہوتے تو انسان ہی ہیں نا جی. ان کے بھی خاندان ہوتے ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، ان کی کمٹمنٹس ہوتی ہیں، آبلیگیشنز ہوتی ہیں، بوڑھے ماں باپ ہوں گے. اور میں آپ کو رانا صاحب اس کو میں کتاب ریکمینڈ کروں گا، ممکن ہے آپ نے پڑھی بھی ہو، اور اگر پڑھی ہے تو اس کو دوبارہ پڑھیں. یہ دا سیج آف میکہ. آئی ایم گوئنگ تھرو دس بک، اٹ از فیسینیٹنگ. میں نے تو اتفاق سے یہ کتاب نہیں پڑھی تھی، The Siege of Mecca. میرے ایک دوست نے مجھے دی ہے. وہ مائنڈ باگلنگ کتاب ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. وہ خوارج سے لے کے جو آل اخوان تھے سعودی، اپنا ایک فرینکنسٹائن تھا، وہ ان کے ہی ہاتھ سے نکل گیا. پھر یہ آل سعود وغیرہ، یہ آل سعود کی تاریخ بڑی پرانی ہے. لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ ان کے ٹیک اوور سے، فائنل ٹیک اوور سے کو 100 سال پہلے بھی انہوں نے ٹیک اوور وغیرہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں جو آل سعود کا جو بادشاہ یا ٹرائبل چیف جو بھی کہہ لیں، اس کو کیج کر کے استنبول لے جایا گیا تھا اور وہاں اس کی گردن اڑائی گئی تھی آیا صوفیہ کے سامنے. ٹھیک ہے، تو ان کو بھی اپنے ہی بنائے ہوئے، اپنے ہی کریٹ کیے ہوئے فرینکنسٹائن کا سامنا کرنا پڑا. لیکن انہوں نے تو ان کو بہت بروٹلی، اس وقت ایئر فورس بڑی نئی چیز تھی، ان لوگوں کو اندازہ نہیں تھا، ان کو بھی اخوان جی کہتے تھے. تو وہ جب اوپر سے پھر برسات آگ اور خون کی ہوئی تو ظاہر ہے ان کی الٹیمیٹ انالیسس تو وہ سروائیو نہیں کر سکے. وہ تو یہ فنامنن کو، یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں. ہماری تاریخ میں تو مختلف شکلوں میں یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے، لیکن ہینڈل کرنے کے لیے جس کیلیبر کی، جس کلاس کی، جس کمٹمنٹ کی ضرورت ہے، وہ تو حیران کن بات ہے. اب خبر آتی ہے جی سمیع الحق صاحب کو ٹاسک دیا گیا ہے. بہت اچھی بات ہے جی. سمیع الحق صاحب ان کے استاد ہیں، یہ سمجھے جاتے ہیں. مجھے تو ان کی تفصیلات کا سچی بات ہے نہیں پتا. تو اچھا، وہ پریس میں بیان دیتے ہیں کہ جی مجھے یہ ریکویسٹ کیا گیا ہے، مجھے ٹاسک دیا گیا ہے. کوئی تردید نہیں آتی، مسلسل یہ بات چلتی رہتی ہے، کوئی تردید نہیں آتی. سڈنلی سمیع الحق صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے ان سے رابطہ کرنا ہی چھوڑ دیا، یہ تو انٹرسٹڈ ہی نہیں لگتے. اس کے بعد تردید آ جاتی ہے کہ جی ہم نے تو کوئی ٹاسک، ترجمان صاحب ہیں کوئی وزیر اعظم کے، وہ فرماتے ہیں کہ جی ہم نے تو ان کو کوئی ٹاسک دیا ہی نہیں تھا. سو یہ جو لیول ہے، اچھا قوم کا آپ دیکھ لیں، میرا اپنا آپ حال دیکھ لیں. آر وی آن دا سیم پیج؟ مطلب ہم دونوں تو ہوں گے، ہم تو لائک مائنڈڈ لوگ ہیں، لیکن بہرحال دیر از اے اسپلٹ. میجورٹی اب آہستہ آہستہ بے گناہوں کے قتل و غارت کے نتیجے میں میجورٹی، اور میں بلکہ اگر شاید بھاری اکثریت کا میں لفظ استعمال کروں تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا، وہ زچ ہو گئے ہیں. ان کے اندر وہ جو ایک ہمدردی کا ایلیمنٹ تھا اس ایلیمنٹ کے لیے، وہ گھٹ گیا ہے، کافی گھٹتا جا رہا ہے. لیکن دیر از این ایلیمنٹ. اور میں نے خود ایک دفعہ تنگ آ کے کہا تھا کہ یہی 4-6 کام اگر وہ کر دیں، اس ملک سے فیوڈلزم ختم کر دیں، ان کا یہ جو خون چوس رہے ہیں، ایک تو منوپلیز کا ملک بن گیا، کارٹلز بنے ہوئے ہیں، یہ مافیاز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز تھوڑی ہیں. اگر ان سے ہمیں نجات مل جائے اس منحوس اور مکروہ اور مردود جمہوریت سے،
جو لوکل باڈیز تک میں بلیو نہیں کرتی. یہ تھانے کچہری یہ سب شکنجے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. تو یار میں بھی طالبان کے ساتھ ہوں, ٹھیک ہے نا. بڑی بات ہے کوئی یہ رائل پام اور کوئی پرل کونڈ, شاید اس طرح کی چیزیں بھی بند ہو جائیں فلانا, آئی ڈونٹ نو. لیکن یہ ان نظاموں سے تو جان چھوڑے. میرے جیسا بھی بندہ اگر پریشر میں آ گئے, یہ بات میں نے کچھ چند ہفتے پہلے اپنے کسی پروگرام میں کی اور ضد چوکے, مجھے اب یاد نہیں آ رہا. اچھا, جس دن میں نے وہ سنا ہے کہ یہ ایک بچی یہ آئے ہوئے تھے پی ایچ ڈی, اندازہ لگاؤ یار, وہ بھی فلسفی میں, وہ گورنمنٹ کالج لاہور یونیورسٹی. پہلے تو یہی جوکروں والا ہے کہ جی وہ غریب طرح کا کام ہے. اس کا وی سی ان کو ڈاکٹریٹ دے رہا ہے فلسفی میں. وہ کون سی فلسفی ہے, وہ کس قسم کی فلسفی ہے, میری تو سمجھ سے باہر ہے. وہ بچی رکشہ میں درد ذیل میں مبتلا تھی عورت, شی واز بینگ ٹیکن ٹو سم ہاسپٹل. وہ ان کے پروٹوکول کے چکر میں بچی پیدا ہوئی, پتہ نہیں کیا نور سم تھنگ نام رکھا. وہ میں نے کہا اس کا نام رکھو نور جمہوریت, یا اس کا نام رکھو بنت پروٹوکول. وہ ان نظاموں سے اگر جان چھٹتی ہے تو یار باقی کیا پرابلم ہے, داڑھی رکھنا وہ آپ کا کام ہے. تو نماز ہم مطلب جو کم پڑھتے ہیں وہ زیادہ پڑھ لیں گے, جو نہیں پڑھتے وہ شروع کر لیں گے, تو کیا پرابلم کیا ہے ان سے اگر نہیں ہوتا. یہ اگر دیکھو ایک اور بات بھی ہے, کرپٹ آدمی نہ کریٹو ہو سکتا ہے نہ کمپیٹنٹ ہوتا ہے. 1.5 ارب مسلمانوں نے اگر رانا صاحب آج تک بنی نوع انسان کی بہتری کے لیے کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے گزشتہ چند صدیوں سے, جب یہ دنیا کا چہرہ بدلنا شروع ہوا ہے, ایڈیسن کی طرف سے بجلی آئی, ایئر کرافٹ آیا, اس طرح کی جب چیزیں آنی شروع ہوئیں, ریڈیو آیا, سینما آیا, کمپیوٹر تک بات اور نیٹ تک کہانی پہنچ گئی, کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, آٹوموبائل کچھ اٹھا کے دیکھ لو آپ, ایم آر آئی کی مشین, ایکس رے, واٹ ایور, حتیٰ کہ جو فلش سسٹم ہے یہ پی ٹریپ کا, یہ وہ لوگ وہ نہیں کر سکے. اچھا, میں یہ بظاہر آپ کو لگے گا میں موضوع سے بھٹک رہا ہوں, میں موضوع پہ ہی ہوں. میں آپ کو عرض کرتا ہوں, ٹیکنالوجی میں علم میں کو آگے بھی چلا جائے, ان میں کنسرن بھی نہیں ہے. وہ کیسے؟ پہلی جو بنائی گئی ایمبولینس وہ گھوڑوں کے ساتھ تھی, اس وقت موٹر ایجاد نہیں ہوئی تھی. یہ کنسرن تھا ان کا. اسی طرح فائر بریگیڈ کا پہلے جو بندوبست ہوا وہ بڑے بڑے وہ اس میں جارز میں یا وہ ڈرمز میں پانی رکھ کے آگے گھوڑے جتے ہوتے تھے کہ کہیں آگ لگ گئی ہے تو فوری طور پہ پہنچا جائے اور بالکل پانی شانی ہر چیز تیار ہو. وہ ایک کنسرن ہمارے یہاں نہیں ہوا. اچھا, وجہ کیا ہے؟ کرپٹ جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ کریٹو ہو سکتے ہی نہیں. اچھا, نہ وہ کریٹو ہوتے ہیں, نہ وہ کمپیٹنٹ ہوتے ہیں, اور نہ ان کی کمٹمنٹ ہوتی. کرپشن جہاں ہوگی وہاں نہ کمٹمنٹ ہوگی, وہاں نہ کریٹیوٹی ہوگی, نہ وہاں ایبلٹی ٹو کنٹریبیوٹ کرنا ہوگا. سو جس ٹائپ کی ہماری رولنگ ایلیٹ ہے, میں کسی انڈیویجول کی بات نہیں کر رہا یا چند انڈیویجولز کی بات نہیں کر رہا. ابھی ریسنٹلی یہ کتاب آئی نہیں ہے میرے پاس, انہوں نے وہ اس کا مسودہ دیا ہے کہ وہ میں دیباچہ اس کے اوپر لکھوں. یہ میرے سامنے ہے, اس کا نام ہے ہاں یہ سچ ہے, بے رحم حقائق. یہ ریٹائرڈ بریگیڈیئر محمد اسلم گھمن صاحب کی کتاب ہے. اچھا, یہ ابھی شائع نہیں ہوئی رانا مبشر صاحب. رات کل سویا نہیں, میں نے یہ کتاب کل شروع کی ہے, آدھی پونی پڑھی ہے ابھی. یہ ڈی جی نیب رہے ہیں, کمانڈر نیب رہے ہیں خیبر پختونخوا کے. یہ آئی ایس آئی پنجاب کے کمانڈر رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب. یہ ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب رہے ہیں. خدا کی قسم, میں جو بندہ سمجھتا ہے نا وہ پاکستان کو جانتا ہے, اس سے بڑا احمق کی کوئی نہیں. میرا خیال تھا کہ میں بہت جانتا ہوں, میں بیوروکریسی کا بھی حصہ رہا ہوں ایٹ اے سرٹن لیول. بہت پرانی بات ہے, میں نے اسلام آباد کوریڈورز آف پاورز کو بھی دیکھا, پولیٹیشینز کا سارا. یہ کتاب پڑھ کے مجھے لگتا ہے تو یہ تو سارا سلسلہ ہی ختم ہے.
کیا ہے کیا اس میں KPK کے ایک مذہبی بہت بڑے لیڈر، اس کے بارے میں بریگیڈیئر صاحب نے لکھا ہے کہ اس کے رشتہ دار، اس کے بھائی قبرستان کی زمینیں بیچ رہے تھے. ایک بہت بڑے پولیٹیشین کے بارے میں وہ چور چکے بالکل. یہاں ایسا پنجاب کے انہوں نے اپنے تجربات لکھے ہیں. بنیادی طور پہ یہ کتاب ایک سیدھے سادے فوجی افسر کی ایک سیدھی سادی نیریشن ہے، جن تجربات میں سے وہ گزرے ہیں وہ صاحب، اور جو انہوں نے بھگتا ہے، جو انہوں نے دیکھا ہے، واضح اشارے ہیں، کہیں تو انہوں نے نام بھی دے دیے ہیں. اچھا، اس کے بعد بندہ کہتا ہے یار یہ کوئی انسانی معاشرہ ہے ہی نہیں. تو یہاں اوپر سے ماشاءاللہ اتنی ایک لٹے پٹے معاشرے کو، ایک اتنے تباہ حال سوسائٹی کو، ایک ڈائریکشن لیس، بالکل آوارہ لوگوں کا، فرسٹریٹڈ لوگوں کا، ضرورت سے زیادہ دولت مند لوگوں کا، ضرورت سے زیادہ بھوکے لوگوں کا، ایک عجیب و غریب طرح کے لوگوں کا ایک ہجوم سا ہے جو بھگدڑ مچی ہوئی ہے، اور اپنی اپنی ڈائریکشن کو رٹ نام کی کہیں کوئی چیز ہے نہیں. اوپر سے اتنا انکمپیٹنٹ آپ کا جو رولنگ ایلیٹ ہے. وہ بیوروکریسی کے بارے میں بھی انہوں نے لکھا ہے بریگیڈیئر صاحب نے. آپ یقین کریں ایون فوج رینجرز کے بارے میں اتنی خوفناک باتیں لکھی ہیں بریگیڈیئر اسلم گھمن صاحب نے، چونکہ یہ رینجرز میں بھی رہے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جائیں. اور میں یہ بات حلفاً کہتا ہوں کہ جس طرح کی ان کی ریپوٹیشن، چونکہ یہ DG اینٹی کرپشن رہے ہیں یہاں، تو جس طرح کا ان کا فیملی بیک گراؤنڈ ہے اور جس طرح کا ان کی اپنی تھرو آؤٹ ریپوٹیشن رہی ہے، تھرو آؤٹ، تو میں قسم کھا سکتا ہوں کہ اس کا ایک ایک حرف سچ ہے. اور اگر آپ اس کو پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، شرم آئے گی کہ ہم کہاں زندہ ہیں اور کیوں زندہ ہیں. عباس صدر مرحوم کی ایک نظم کی 2 لائنیں مجھے یاد آ رہی ہیں کہ ماں، اے ماں تو نے ہمیں کن زمانوں میں کن زمینوں پہ جنم دیا. جہاں ایک لٹا پٹا لاوارث معاشرہ ہے، وہاں جج بھی چھپا لو، گواہ بھی چھپا لو، کل پھر ایک پولیس بھرتی کرو جو تمہاری پولیس کی حفاظت کرے، پھر رینجرز بھرتی کرو جو تمہارے ان رینجرز کی حفاظت کرے. وہ اس طرح کا سسٹم ایوالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب ان کو دیکھیں، بات سنیں، ایک اور بات، یہ کانکریٹ کے بنکرز میں بیٹھ کے، بلٹ پروف گاڑیوں میں بیٹھ کے یہ بڑکیں مارتے ہیں. ان کو خیال نہیں آتا تم کس کس کا، ایک ایک خاندان کی حفاظت پہ ہزاروں پولیس والے لگے ہوئے ہیں. لوگ مکمل طور پہ عدم تحفظ کا شکار ہیں. ان کی پروٹیکشن، یہ حضرت عمر سے، وہ غیر ملکی غیر مسلم تھا، وہ حیران ہوا دیکھ کے، اس نے کہا آپ اپنی حفاظت کے لیے کوئی بندوبست نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا میں مسلمانوں کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، ان کا ذمہ نہیں ہے کہ وہ میری حفاظت کریں. اب ان لوگوں کے نام لیتے ہوئے میں تو کہتا ہوں ان کی زبانوں پہ کوڑ بھی چل جائے تو کم ہے. ننگی چٹی منافقت ہے عوام مست. اور ایک اور بات میں آپ کو عرض کروں، میں بولے جا رہا ہوں یار، کیا نہیں آپ بولے ایک ہمارے آقا کا فرمان ہے کہ جب کچھ لوگوں کے پاس ضرورت سے بہت زیادہ دولت اکٹھی ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بے شمار لوگ بنیادی ضرورتوں سے محروم ہو گئے ہیں. ٹھیک، بڑی خوبصورت، بڑی لاجیکل بات ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس اگر بے تحاشا دولت اکٹھی ہو جائے تو سمجھو اس معاشرے کی بھاری اکثریت بنیادی ضرورتوں سے محروم ہو گئی. اچھا، اب اسی بات کی انگلی پکڑ کے، اسی کے سہارے آپ ذرا آگے چلیں تو جب چند خاندانوں کی، چند گھرانوں کی پروٹیکشن اور سیکیورٹی بہت زیادہ ہو جائے گی تو سادہ سا مطلب یہ ہے کہ عوام کی اکثریت جو ہے وہ پوریاں ہو گئی ہے، ایکسپوزڈ، ننگے، ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے، انہیں کوئی پروٹیکشن نہیں ہے. سو یہ کچھ ججوں کو پروٹیکٹ کر لیں، پھر اپنے گواہوں کو پروٹیکٹ کر لیں، پھر ڈاکٹروں کی پروٹیکشن، آئی ڈونٹ نو یہ جو سلسلہ ہے یہ رکے گا کہاں. ایک بات میں جانتا ہوں، چند سال پہلے مجھے کسی نے، زیادہ بھی نہیں ہوا تھا، 3-4 سال پہلے کی بات ہے، ارلی ڈیز آف آصف زرداری صاحب گورنمنٹ،
تو مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ جی آپ کو کیا مستقبل نظر آتا ہے؟ تو میں نے اسے کہا تھا، میں نے کہا دیکھو یار، مجھے معاملات اس طرح کے لگتے ہیں جیسے توڑی کی بھوسا جسے کہتے ہیں، اس کی پنڈ ہو بہت بڑی گٹھڑی، وہ آدمی کوئی اٹھا کے جا رہا ہو، چوک میں چوراہے میں وہ گٹھڑی کھل جائے اور اوپر سے آندھی آ جائے۔ اب میرا نہیں خیال کہ کوئی سپر پاور بھی اس توڑی کو سمیٹ سکے گی۔ مجھے تو سچی بات ہے رانا صاحب، حالات اس طرح کے نظر آ رہے ہیں۔ اچھا حسن نثار صاحب، یہ ساری گلاں ہو گیا بالکل صاف، تسی کلیئر پکچر پیش کر دیتی، اور میرے خیال میں نو بڈی کین ڈینائی دس، جو ایک ایک لفظ آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ناؤ دا پوائنٹ از کہ ہم لوگ جن لوگوں کے پاس نہ تو کوئی دوسرے ملک کی شہریت ہے، نہ ہمارے پاس کہیں اور ہم جا سکتے ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی بینک بیلنسز ہیں باہر، ہم لوگوں نے تو یہی رہنا ہے۔ اب بے شک آپ اس کو کہہ لیں جناب مجبوری کے تحت رہنا ہے یا رہنا ہی رہنا ہے، وہ تو رہنا ہے ہم نے، تو ہم لوگ کدھر جائیں؟ حکمران جو بھی ہے نااہل، انکمپیٹنٹ، جیسے کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں، سو ڈائریکشن لیس لوگ ہیں، ڈائریکشن لیس جو لوگ بیٹھے ہوئے کوریڈورز آف پاور میں، وہ ڈائریکشن لیس ہے، ڈے ٹو ڈے چلنے والے لوگ ہیں۔ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کی طرف دیکھیں تو وہ ایسے نظر آتا ہے جیسے دہاڑیاں لگ رہی ہیں۔ سارے پارلیمنٹیرین، میجورٹی، سارے نہیں کہوں گا، معافی چاہتا ہوں، لیکن میجورٹی آف دا پارلیمنٹیرینز وہ صرف سارے ہی سمجھیں، چونکہ جب معاملہ 98%، 99% پہ ہو تو وہ سارے ہی ہوتے ہیں، آپ کو معذرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، بالکل ٹھیک، دیہڑیاں لگا رہے ہیں، پولیٹیشین دیہڑیاں لگا رہے ہیں، انہوں نے پتہ چلنا ہے انہوں نے کہ جی مہینے کتنی دیہڑی لائی، یا دیہڑی کتنی دیہڑ لگی، دیہڑ کتنے دی لگی، یا 5-7 پروجیکٹ سے چات پایا کتنے کروڑ آئے، کتنے ارب آئے۔ سو اس وقت جو ہے جو سچویشن ہے وہ صرف اور صرف پیسے کے چکر ہے ہر طرف، and it is coming down and it is coming down the lane، and جو ماسز ہیں، عوام ہیں، وہ بھی اس چکر میں پڑ گئے جناب کہ جناب راتوں رات کس طرح پیسے اکٹھے کریے۔ سو یہ کسی جگہ پہ سلسلہ جا کے رکے گا یا اسی طرح چلتا رہے گا، اور یہ سب لوگ جو ہیں گنی پگز بڑھتے رہیں گے، ایکسپیریمنٹس ہوتے رہیں گے عوام پہ، اور حکمران ایکسپیریمنٹس کرتے جائیں گے، اور اس کے بعد سارے چل سو چل، اسی طرح ایک دن پتہ چلے گا جناب کہ سب سارے دی بس ہوگی۔ رانا صاحب، اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے بزرگوں کا، ہمارے اسلاف کا یہ فرمان بھی ہے کہ عوام پڑھتے ہیں جا کے اپنے حکمرانوں پہ، وہی رول ماڈل ہوتے ہیں۔ اچھا، جب آپ کو اوپر سے لے کے ایک کیا کہتے ہیں، ایک کونسلر ٹائپ بندہ اوپر سے لے کے نیچے تک، آپ پتہ ہے کہ یہ سڑک چاپ تھا، اور یہ ریسنٹلی آیا ہے کہ اتنی بار ناظم رہا ہے، اتنی بار کونسلر رہا ہے، ایک بار ناظم رہا ہے، اور ریسنٹلی گزشتہ الیکشن میں ایم پی اے کا وہ ہارا ہے، میں جگہ کا نام بھول گیا، سارے اخباروں میں خبر تھی، اس کو نیب نے پکڑ لیا ہے، وہ پتہ نہیں کتنی زمین پہ اس نے واردات سے قبضہ کیا ہوا تھا۔ اب یہی رول ماڈلز ہیں آپ کے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک شریف آدمی، ایک ڈیسنٹ باپ، ایک پڑھا لکھا، وہ سیدھی اسٹریٹ زندگی گزارے گا، اس کا بچہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، اور وہ ایک اس طرح کے کن ٹوٹے کو بھی دیکھ رہا ہے کہ پی ٹی آئی بڑی تبدیلی لائی، اس نے بھی، اچھا پتہ نہیں باقیوں کا مجھے نہیں پتا، میں اپنے حلقے کی بات کر رہا ہوں، اس میں جس کے خلاف 22 ایف آئی آر تھیں اس کو ٹکٹ دیا، آپ اندازہ لگائیں۔ تو ظاہر ہے وہ میرا بیٹا میرے بارے میں تو یہی سوچے گا کہ یار یہ تو کوئی ایویں، یہ تو فیلئر ہی ہے، یہ تو سکسیس سٹوری نہیں ہے میرا باپ۔ میرا تو شاید کیس اس طرح کا نہ ہو الحمدللہ، لیکن میں جنرلی آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں۔ دوسری بات، یہ جو آپ نے ابھی ریٹ ریس کی بات کی ہے نا، یہ کیپٹلسٹ سسٹم میں یہ ہوتا ہے، ڈالر خدا ہے امریکہ میں بھی اور یورپ میں بھی، یہ مطلب، لیکن وہاں اس کے لیے لوگ جائز رستے اختیار کرتے ہیں، بے تحاشا محنت کرتے ہیں، وہ چاہے دماغی ہو جسمانی ہو، اس کے لیے جان مارتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں، میں نے لفظ کیا استعمال کیا ہے کہ ڈالر امریکن کے لیے خدا ہے، لیکن آپ کسی امریکن کو
جو غیر مسلم ہے اسے کہیں کہ بھئی تمہاری انکم میں اضافہ ہو سکتا ہے، دودھ میں ملاوٹ کرو، تم جانوروں کی انتڑیوں سے کوکنگ آئل بنا کے بیچو۔ ڈالر میں نے کہا اس کا خدا ہے، لیکن وہ ایسے ڈالر پہ نہ صرف تھوک دے گا بلکہ اس بندے کے منہ پہ بھی تھپڑ مارے گا جو اس کو ایسی کوئی تجویز دے گا۔ پرابلم ہمارے ہاں جو کرائسس ہے وہ معاشیات کا، اقتصادیات کا نہیں ہے، وہ ہے انصاف کے نہ ہونے کا اور اخلاقیات، اس کے نتیجے میں جو اخلاقیات تباہ ہوئی ہیں۔ دیکھیں بات سنیں، ہمارا اپنا جو ورثہ ہے تاریخ کے حوالے سے، مثلا جب اسلام آتا، جب تشریف لائے دنیا میں، انہوں نے اپنی گریٹسٹ جسے اسٹرگل کہنا چاہیے اس کا آغاز کیا، اسلام کے لیے پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ تو مجھے بتائیں آپ، مسلمانوں کی کیا اکانومی تھی؟ بڑی زبردست اکانومی تھی اس وقت، کیسر کسرا کی، دولت مند لوگ تھے، محلات تھے، یہ کون تھے؟ مکہ کی چند ہزار کی آبادی، 4,000 4,500 کی آبادی، کچے گھر، پینے کو مناسب پانی بھی نہیں، تن پہ پورے کپڑے نہیں، غربت، یہ اس سے کیا اکانومی تھی؟ پھر مدینہ تشریف لے گئے، اس کی بھی کیا اکانومی تھی؟ لیکن پوری دنیا کی اکانومی قدموں پہ آ گری، چونکہ اخلاقیات کی دنیا انہوں نے الٹ پلٹ کے رکھ دی۔ یعنی مسئلہ معاشیات کا نہیں۔ اچھا، میں نے تو دنیا کی سب سے خوبصورت ہستی کا، سب سے پرفیکٹ ذات کا حوالہ دیا ہے، ہم دنیا داری میں آ جاتے ہیں۔ مجھے آپ بتائیں منگولوں کی کیا اکانومی تھی؟ ان میں ڈسپلن آیا، رجمنٹیشن آئی، ان کو چنگیز خان نے ان کو فوکسڈ کیا، ان کو ایک ٹارگٹ دیا، ان کو ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائے، اور بہت زیادہ انصاف، اس کے باقاعدہ آسا یا یاسا دو طریقے سے پروناؤنس کرتے ہیں، اس کے قوانین کا مجموعہ ہے۔ تو پوری دنیا کی اکانومی جو ہے وہ تاتاریوں کے قدموں پہ ڈھیر ہو گئی۔ تو ہمارا پرابلم اقتصادیات نہیں ہے، ہمارا حکمران طبقہ یا ہماری نام نہاد اشرافیہ، جس کے لیے میں نے اس ملک میں بدماشیہ کا لفظ انٹروڈیوس کرایا، کیونکہ بدماش کہنا کسی کو گالی نہیں ہے، جس کا معاش بد ہے وہ بدماش ہے۔ میں اگر اپنی انکم پہ پورا ٹیکس نہیں دیتا تو میں بھی بدماش ہوں، چونکہ میرا معاش بد ہو چکا ہے۔ اچھا، اب یہ وہ لوگ ہیں جو عوام کو، انصاف تو بہت بڑی بات ہے رانا مبشر صاحب، یہ تو الٹیمیٹ، جو ایک خاص لیول پہ جب معاشرے پہنچتے ہیں تو وہاں انصاف دکھائی دیتا ہے۔ ایسے چنگڑ معاشرے میں کیا ہونا ہے؟ یہ تو وہ بھی نہیں لوگوں کو دے سکتے جو مفت ملتا ہے۔ حسن صاحب جی solution the sooner, what is the solution to all these issues, you know? سولوشن تو میں تو دے چکا ہوں جی۔ ایک تو یہ جو نام نہاد منحوس مکروہ جمہوریت ہے، یہ جان کو آ گئی ہے۔ نہیں ایک منٹ حسن صاحب، میں ڈیموکریسی کے حق میں ہوں، لیکن یہ ڈیموکریسی ہے ہی نہیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پیاس لگنے پہ میں پانی پیتا ہوں، لیکن اگر آپ مجھے اس میں زہر ڈال کے دے رہے ہیں تو میں تو نہیں اسے پیتا بھائی۔ نہیں حسن صاحب دیکھیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ کہتے ہیں نا بار بار الیکشن، یہ الیکشن کا کیا ہے؟ 10-20 دفعہ میں یہ بات کر چکا ہوں کہ ادھر سے یہ الیکشن ایک مشین ہے، آپ سمجھ لیں، قیمہ بنانے کی مشین۔ ادھر سے خنزیر کا گوشت ڈالیں گے، ادھر سے خنزیر کا ہی قیمہ نکلے گا۔ یہ ایکسرسائز آپ 1 کروڑ بار کریں، 10 کروڑ بار کریں، نتیجہ وہی رہے گا، کیونکہ وہ جو گند ڈال رہے ہو بھائی اسی کا ہی قیمہ نکلنا ہے نا۔ بات ایگریڈ حسن صاحب، بالکل۔ اس سارے نظام کو تیزاب سے غسل دینے کی ضرورت ہے۔ تیزاب سے غسل کون دے گا حسن صاحب؟ The point is کہ دیکھیں، یہ تو پھر دینے والے دیں گے جی۔ گورنمنٹ جمہوریت زیرو ہو چکی، اس ملک کا اور اس ملک کے معصوم لوگوں کا، جن کا کوئی قصور نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ان کے ماں باپ نے لے کے رہیں گے پاکستان اور بن کے رہے گا پاکستان کے نعرے لگائے، اور آج اس کو آپ سمری کیا ہے، اس کی باٹم لائن کیا ہے؟ چند خاندان۔ یہ بھی بات عرض کی جا چکی ہے، میں ہی کہہ چکا ہوں کہ بھائی اب سننے والے، سمجھنے والے، کرنے والے ٹھیکیدار سمجھ لیں کہ چند خاندان یا پورا پاکستان۔
ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا آپ کو، ورنہ یہ معاملہ چلے گا نہیں، یہ جھوٹ ہے، نہیں چل سکتا۔ لیکن یہ سارا سلسلہ A to Z سارا نظام جڑا ہے وہ خراب ہو چکا ہے، چاہے وہ ڈپارٹمنٹس ہوں، چاہے وہ کوئی حکومت ہوئے، چاہے وہ پولی الیکٹورل سسٹم ہوئے، وہ سارا خراب ہو چکا ہے، پارلیمنٹری فارم اور سسٹم خراب ہو چکا ہے، سب کچھ خراب ہو چکا ہے، سب جھوٹ ہے۔ ٹھیک کون کرے گا؟ ٹھیک میں نے کہا جی کہ اگر تو قدرت کو منظور ہوا سروائیول، کیونکہ یہ تو زندہ رہنے کا کام، زندہ رہنے والا کام نہیں۔ اچھا ویسے اگین گوئنگ بیک ٹو دا سیم، جو ہمارا انسپریشن کا سرچشمہ ہے کہ جی یہ کفر پہ قائم معاشرہ زندہ رہ سکتا ہے، ظلم پہ قائم نہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ظلم کی آخری انتہا جو ہے نا، اس کے مناظر آپ قدم قدم پہ دیکھ رہے ہیں، تو میرے اسلاف کو جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اس کا نتیجہ ہاں، اگر قدرت کو رحم آ جائے، وہ کیا اقبال نے لکھا تھا، مل گئے کعبے کو پتہ نہیں صنم خانے سے، یعنی اس طرح کا مجھے مصرع یاد نہیں آ رہا، کہ صنم خانے سے کعبے کے محافظ جو ہے اللہ پاک نے عطا کر دیے۔ اگر کوئی اس طرح کی کوئی صورت بنتی ہے، اس کی آگے 2-3 صورتیں ہیں، وہ کون کرتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، کوئی عطا ترک نصیب ہو جاتا ہے، کوئی ریفارمر آ جاتا ہے۔ لیکن یہ جو پنگ پونگ چل رہا ہے نا جی، کہ پاکستان کے عوام کو آپ نے فٹ بال بنایا ہوا ہے، یہ کبھی ادھر سے ادھر لڑکا دیتے ہیں، کبھی ادھر سے ادھر لڑکا دیتے ہیں، وہ بھی پاگلوں کی طرح آوے آوے جاوے جاوے، ان کا آوے جاوے جو ہے وہ اور 6 مہینے سال میں جواب دے جائے گا۔ ان کی گورنمنٹ آتی، میں نے کہا تھا کہ 6 مہینے کے اندر اندر تمہاری چیخیں جو ہیں، عوام کی چیخیں مریخ پہ سنائی دیں گی۔ مجھے لوگوں نے کہا کہ یار یہ تو ابھی آ کے بیٹھے ہی ہیں، یہ تو بڑے سیانے ہیں، تو بڑے سمجھدار ہیں۔ میں نے کہا کوئی سیانے سمجھدار نہیں ہے، یہ جس کام آئے ہیں وہ کام ہی کریں گے۔ تو باقی میں نے کہا اگر کوئی عوام کو ریلیف دینا، کوئی ان کی فلاح و بہبود، وہ ایشو ہے ہی نہیں، وہ ان میں سے کسی کا ایجنڈا ہی نہیں ہے۔ بھئی میری ڈائریکشن ہی اگر الٹی ہے تو میں ساری زندگی جس مرضی سپیڈ کے ساتھ بھاگا رہا ہوں، میں ایئرپورٹ تو نہیں پہنچ سکتا نا۔ اگر میرا رخ فیصل آباد کی طرف ہے تو ہاؤ کین آئی ریچ لاہور ایئرپورٹ؟ سو یہ اچھا نہ ہی ان کو پتا ہے، ان کی زندگیاں ہی اور ہیں، ان کی ٹریننگ، ان کی گرومنگ ٹوٹل یہ ہوتی ہے، مینپولیٹ کیسے کرنا ہے، چلاکیاں کیسے دکھانی ہے، کردار میں کیسے آنا ہے، اس کو راضی کیسے رکھنا ہے، اس کو خوش۔ ملک اور قوم کی کاسٹ پہ یہ اپنی ذاتی پبلک ریلیشن کرنے والے لوگ ہیں۔ نایاب پرندوں کے یہ ٹھیکے دینے والے یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ اربوں روپیہ ایک فضول قسم کے پروجیکٹ پہ میٹرو لگانے والا یہ عام آدمی کا پیسہ ہے۔ اچھا ایک گل سننا، یہ ڈان میں چند دن پہلے بہت زبردست قسم کی کل کے ڈان میں تھا، کل کے یا پرسوں کے، اچھا میٹرو کے حوالے سے وہ پڑھ کے دیکھ لیں آپ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اچھا اتا ترک جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے ضلع سبحانی ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے عالم پناہ ہیں، اور یہ اندھا دھند اپنا کاروبار انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے۔ اچھا حسن نثار صاحب، اتا ترک تے تھے آ کوئی نہیں رہا، وی ڈونٹ سی اینی اتا ترک ایمرجنگ، ٹھیک ہے؟ سو اتا ترک ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا، ہمیں کوئی ایسا ریولوشنری آدمی بھی کوئی نظر نہیں آ رہا۔ سو کیا پھر کہاں سے ہوگا سب کچھ، میں وہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا جی when it is inevitable relax and enjoy، مطلب کیا ہے، اب ڈراپ سین کا انتظار کریں۔ میں تو تھوڑا اس لیے بھی فیئر لیس، پہلے اس لیے کو خوف نہیں آتا تھا لمبا چوڑا کہ عقل ہی نہیں تھی، مطلب اپنا جوانی کا ایک ہوتا ہے سلسلہ، وہ آدمی فیئر لیس ہی ہوتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ I have already crossed 60۔ اچھا کوئی حادثہ نہیں ہو جاتا تو بھائی ویسے ہی مر جائیں گے۔ اب تو 60 کے بعد تو بونس سے بھی اگلا کوئی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہم تو اپنی زندگی کا جو بڑے کرنسی نوٹ سے وہ 1000 500 اور 5000 کے وہ تو خرچ کر چکے ہیں، وہ آخری ریزگاری ہے اپنی نسلوں کے لیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں آئی ایم سیریسلی تھنکنگ، نہیں میں اس پہ کام کر رہا ہوں کہ اس کو مائنڈ اپ ہی کیا جائے، یہ چھوڑ ہی دیا جائے۔ کیا مائنڈ اپ کیا جائے؟
سلسلہ یہاں سے پیک اپ کر کے کہیں اور کسی بندہ انسانی معاشرے میں جائے جہاں کوئی انصاف ہو. یہاں زندگی میں آپ کامیاب بھی ہوں, آپ ارد گرد دیکھ کے کرتے رہتے ہیں. آپ اسی بات پہ کہ یار وہ میں دیکھیں بات سنیں, اب کیا آپ نے کھانا کھانا ہے اور یہ ہے وہ ہے. اگر شام کو آپ ٹی وی کھولیں اور ایک پروگرام چل رہا ہو فیصلہ آباد میں, وہ پروسٹیوٹس کے وہ چہروں کے اوپر کو کر کے تاکہ چہرے نہ نظر آئیں, مہربانی ان کی, اب وہ بتا رہی ہیں کہ جی ہمارے ہاں تو گھروں میں فاقے ہیں, بچے بھوک سے بلک رہے ہیں, پروسٹیوشن نہ کریں تو کیا کریں, اور لعنت ان پہ. یہ سارا کچھ جانتے بوجھتے بھی یہ عشائیے زہرانے یہ کرا لیتے ہیں. بے حیا اتنے ہیں. مجھے 2-3 سال پہلے پتہ لگا کہ یہ جی جو اسمبلی کے کیفیٹیریا میں یہ ریٹس ہیں, یعنی مارکیٹ میں جو پتہ نہیں روٹی 8 روپے کی ہے وہاں 2 روپے کی ہے, کوئی اس طرح کی ایک لمبی چوڑی فہرست ہے. تو بڑا کیفیٹیریا میں بڑا سستا ہے, ٹھیک ہے نا جی. اب یہ سمبولک بات ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے لمبی چوڑی, لیکن اس سے مائنڈ سیٹ کا پتہ چلتا ہے. یہ اب اس یہاں رہنے کے بعد آپ بھلے کتنے ہی کمفرٹیبل کیوں نہ ہوں ذاتی طور پہ, لیکن اصل بات تو ہوتا ہے نا کہ زندگی میں آپ کو سکھ چاہیے, سکون چاہیے, آپ شانت ہو کے زندگی گزاریں, پرسکون زندگی گزاریں. اور یہاں خاص پرسکون زندگی گزارے. بندہ جب دیکھتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیک مانگتے ہوئے, وہ وائپر سے پکڑ کے چوکھوں پہ کھڑے ہیں, عورتوں نے 2 بچے اٹھائے ہوئے ہیں, وہ بھیک مانگ رہی ہیں. پروفیشنلز بھی ہوں گے, لیکن پروفیشنل ہونے کی نوبت کیسے آتی ہے؟ بالکل صحیح. یہاں میں لائل پور کی میں کسی ٹی وی چینل کی بات کر رہا ہوں, وہ درجنوں کے حساب سے وہ خواتین تھیں, وہ پروسٹیوشن کے چکر میں پولیس نے پکڑا ہوا تھا اور ان کو انٹرویوز کر رہے تھے اور یہ وہ. سو یہ دم گھٹتا ہے اس طرح کی باتیں دیکھ کے, اور بندہ سوچتا ہے یار خود تو ہمارا ستیہ ناش جو ہونا تھا ہو گیا, تو یار اپنے کنبوں کو یہاں سے نکالو, کہیں اور چلتے ہیں. اللہ کی زمین بہت لمبی چوڑی ہے, خیر ہے, کوئی نہیں, زیادہ دور نہیں نہ, دبئی جا کے بیٹھ جاؤ, امریکہ چلے جاؤ. امیگریشن موو کی ہوئی ہے, وہ زیادہ ٹائم اگر اس میں لگتا نظر آیا تو ممکن ہے کہیں کم ٹائم والی جگہ پہ کچھ سلسلہ کر لیں. لیکن آئی ایم سیریسلی تھنکنگ, دل کو ہاتھ پڑتا ہے. میں اتنا ایموشنل آدمی ہوں کہ میں انڈیا گیا تھا تو اپنے جو آبائی شہر تھے, میں تو آئی واز بورن ان پاکستان, جو بزرگوں کے شہر تھے, میں وہاں سے مٹی لے کے آیا. اچھا. اور اپنے گھر کی مٹی میں مکس کر کے پہلے گملوں میں لگائی, اس میں گلاب لگائے. پھر میں نے کہا یار کل جب میں مرا جاؤں گا یہ گملے ادھر ادھر تتر بتر مٹی ہو جائے گی. ان کے لیے ایک علیحدہ کیاری بنائی اور اس میں رات کی رانی لگائی کہ جی یہ جالندھر کی مٹی ہے, یہ امرتسر کی یا لدھیانہ کی مٹی ہے. یہ جس آدمی کی یہ کیفیت ہو, وہ اگر یہ سوچنا شروع کر دے کہ یہاں سے پیک اپ کرنا ہے اور یہ یہاں سے چھوڑ چھاڑ کے کہیں اور چلتے ہیں, تو یہ بہت اذیتناک کام ہے. لیکن ان منحوسوں سے تو بہتر ہی ہے. سو دا سولوشن از کہ مطلب کہ یہاں سے چلا جائے بندہ, کیونکہ جس شخص نے جلندر سے ساری جناب انڈیا سے مٹی اٹھا کے کیریوں میں ڈالی ہو اور اس پہ جناب ٹیگ لگائے ہو کہ جناب یہ فلاں جگہ کی مٹی ہے, فلاں جگہ کی مٹی ہے, وہ بھی اگر یہ سوچ رہا ہے کہ یہاں سے چلا جائے کیونکہ یہاں پہ کچھ نہیں ہونے والا, تو پھر تو ٹھیک کر رہے ہیں. جو یہاں پہ 80% لوگ ہیں جو بھی یہی سوچتے ہیں کہ جناب ادھر سے نکلا جائے, آلریڈی برین ڈرین ہو چکا ہے, لوگ جا چکے ہیں. باقی جو رہ گئے وہ بھی جو جن کے بس میں تھوڑا سا بھی جن میں ہمت ہوگی, سخت ہوگی, وہ چلے جائیں گے, مزید چھوڑ کے باقی لوگ بھگتتے رہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. حسن صاحب تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت نکالا. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. حسن نثار صاحب جی ہمارے ساتھ موجود تھے. بددل ہو چکے ہیں سب لوگ, میجورٹی آف دا پیپل جو ہے یہاں پہ وہ ڈسہارٹ ہو چکے ہیں, اور صرف اس سسٹم سے اور ان پولیٹیشنز سے, اس نظام سے دل برداشتہ ہو چکے ہیں. اور اگر حسن نثار جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ اب تو بس یہی ہے کہ کسی طریقے سے اس ملک سے وائنڈ اپ کیا جائے اور نکل جایا جائے یہاں پہ, جہاں پہ کوئی تھوڑی سی زندگی جو باقی رہ گئی ہے وہاں پہ طریقے سے انسانیت کے ساتھ گزر سکے, تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہے. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.